बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा फेसबुक पर हमारा एस्ट्रोलॉजी उर्दू के नाम से चैनल है, उसको भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस मिलेंगी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी इमरान खान साहब के हवाले से और मानसेरा में होने वाले जलसे के हवाले से। मानसेरा में जो जलसा हुआ उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने कॉल देने का ऐलान किया कि जी इमरान खान साहब अगर कहें तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी लीडरशिप जो घरों में खुद घर में बैठे और हमें एक दफ़ा बोले कि जी आप निकलें तो हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, और डी चौक तक पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। और अलीमा खान साहिबा ने जो कहा है नहायत गुस्से में कहा है, उन्होंने कहा जी पहले भी कारकुनों को बुलाया मगर कारकुन नहीं आए। और उसके अलावा वो कहती हैं कि जी जो लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेके असम्बलियों में बैठे हैं वो भी बाहर आएँ, अडियाला के बाहर आएँ, इमरान खान साहब के लिए उनके उनके आसानियों के लिए एहतजाज करें कि उनसे मुलाकातें हो सकें और उनके इलाज के लिए कुछ एहतजाज करें। क्या होने वाला है, क्या आने वाले वक्त में आवाम सड़कों पे नज़र आएगी या आवाम क्या जो पीटीआई मेंबरान हैं कुछ अहम फैसला लेते नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा मुराद सईद का भी ट्वीट है, उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे जी एहतजाज के हवाले से कि कोई आने वाले टाइम में कोई एहतजाज नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर सुहेल अफरीदी साहब ने तो बड़ा चैलेंज कर दिया है कि जी अब हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। इमरान खान साहब एक दफ़ा कहें, उन्होंने जो वकील साहब हैं नुमान सफदर साहब, उनके ज़रिए पैगाम भी भेजा है कि खान साहब को कि अगर खान साहब कहेंगे तो हम मुल्क बंद कर देंगे। कुछ ऐसा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। सिवाय अल्लाह के गैब का इल्म किसी को भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को लोग अगर गैब का इल्म समझते हैं तो ज़रा दोबारा सोचें। गैब का इल्म नहीं है, ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ठीक हो जाता है, नहीं होता नहीं ठीक होता। जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे अच्छी रहनुमाई मिल जाती है। इससे ज़्यादा इसको कुछ ना समझें। बात आपने की जी, वो फरमा रहे हैं साहब के अगर इमरान खान कहें तो। अभी इमरान खान के कहने में कसर है, जेल में बैठा हुआ बंदा 1000 दिन से ऊपर हो गया है। बिल्कुल। तो ये तो वो अला लतीफ़ा है कि फिर मैं इनकार ही समझा, ये वो वाली बात है। तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, जिस तरह करें, पार्टी उनकी है, डिसीजंस उनके हैं। तो इमरान खान का बज़ात ख़ुद जेल में होना मेरा ख्याल है कि एक काफ़ी लाउड वॉइस थी। नहीं अगर किसी को आ रही है तो वो फिर उसका मामला है। बाकी रहेगी बात अवाम सड़कों के ऊपर जो हैं वो अपने अपने मामलात के लिए निकल सकते हैं पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी। अगर किसी को कोई मतलब चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो उसके लिए, और फिर ये हो सकता है कि वो निकले इस काम के लिए और फिर वो चीज़ भी साथ शामिल होती जाए। क्योंकि इमरान खान साहब तो अब उनकी पार्टी के हिसाब से तो ज़्यादातर लोगों के लिए एक भूली हुई सदा है, ठीक है। तो और वो सुनना भी नहीं चाहते। रीज़न उसका ये है, बहुत सारे लोग पहली दफ़ा जो हैं असेंबलियों में आए हैं, झोलियाँ उठा उठा के इमरान खान के नाम पर वोट लेके, और अब वो चाहते हैं कि प्रिविलेजेस और पर्क्स जो हैं वो एंजॉय किए जाएं। तो वो ज़्यादा बड़े पैराडॉक्सेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर, वो नहीं चाहेंगे कभी भी। बाकी लोग जो आपके साथ में बात करता आ रहा हूँ लीडरलेस वाली, वो आपको चीज़ एक मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है। अगर सुहेल अफरीदी साहब की बात करें तो सुहेल अफरीदी साहब पिछले दिनों थोड़े खामोश थे मगर एकदम से जागे हैं और आवाम को उन्होंने जगाने की कोशिश भी की है। इसमें वो लीडरलेस एहतजाज तो एक अलग साइड पे, क्या ये भी कोई कामयाब हो सकेंगे? उनका जायचा जो है उस हिसाब से जब उन्होंने हल्फ उठाया था वो वीकर साइड पे है। अल्लाह ताला उनके हाथ से अगर अच्छा काम करवा दे तो वो तो अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला तो इन चीज़ों किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं, जायचों का। ये तो हम इंसान हैं जो ऐसे ही
کبھی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی. تو یہ ہے کہ ذائچے کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑا سٹیپ لے سکیں, باقی جو اللہ کرے. ٹھیک ہے سر. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے ذاتی معالج اور فیملی کو سا ہے اجازت کے بغیر یعنی کہ علاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل بھی ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی یا فیملی کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, تو سنائی تو کہیں بھی نہیں ہو رہی, کیا یہ سنائی ہو پائے گی؟ نہیں, مشکل سی بات ہے, کیونکہ جس طریقے سے سنوانا چاہی جا رہی ہے یہ بات, ایسے کوئی بھی نہیں سنتا. ٹھیک ہے. کیونکہ نکار خانہ جو ہوتا ہے نا, اس میں طوطی کی جو آواز ہے نا, وہ کون سنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پبلک مجبور کر سکتی ہے جو بھی سو کالڈ دنیا میں لیڈرز ہیں ان کو اپنے مطالبات کے لیے یا جو بھی وہ چاہتے ہیں. باقی یہ زبانی جمع خرچ دنیا کے جو لیڈرز ہیں نا, یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سہیل آفریدی صاحب نے آج اپنے مڈل کلاس ہونے کی جو بات کی ہے کہ جی میں مڈل کلاس سے اوپر کوئی آ رہا ہے تو ایلیٹ ان کو یہ برداشت نہیں ہے, کیا ان کے خلاف کوئی تحریک شروع ہو رہی ہے کچھ؟ پرسنل اسیسینیشن, پرسنل جو ہے ان کی کریکٹر اسیسینیشن وہ ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی میں ان کو ڈی سیٹ کروا دوں گا, کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. چیزیں تو چل رہی ہیں. اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں نا, اگر وہ آ جائیں کسی اچھی سیٹ پہ, واقعی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈریگ کیا جاتا ہے, پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے. یا پھر کئی دنیا کے اندر, ہم کسی اسپیسیفک کنٹری کا نام نہیں لیتے, جب دنیا کے اندر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے لوگ ایک دم کسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں نا, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ قدرت نے ان کو پہنچایا ہے جتنا لمبا کھینچ سکے وہاں پہ اسٹے وہ کھینچیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی خواہشات ادھوری رہ گئی ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. پاکستان اگر دیکھا جائے دنیا میں تو یعنی جو کیا کہتے ہیں لائن آف پاورٹی ہے نا, اس کے حساب سے پاکستان تو خیر ایک ہے ہی مڈل کلاس اگر دنیا کو ہم دیکھ لیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن اپنی جو ضرورتیں ہیں نا, یعنی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ, ان کے اوپر ہمارا کام زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم عمران خان کے پیچھے جائیں. بس ٹھیک ہے, لوگ کمنٹس کرتے ہیں, اپنا کتھارسس ہمارے اوپر نکال لیتے ہیں, برا بھلا کہہ دیتے ہیں, یا کہہ دیتے ہیں جی ٹرک کی بتی اور یہ وہ. اب یہ نہیں دیکھتے کہ عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کس کس نے لگایا ہوا ہے, انکلوڈنگ جو کمنٹس کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو ان کی پارٹی کے اندر ان کے اوپوننٹس ہیں یا پارٹی کے باہر ہیں, وہ معاملات کو نہیں اگر کسی نہج پہ آنے دے رہے, تو یہ تو پھر اس کے اندر ہم نے تو ریڈ کر کے بتانا ہے. اب عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے, اور پچھلے سال سے جون جولائی سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اچانک عمران خان صاحب جو ہے نا, یا تو شفٹ ہو جاتے ہیں ہاسپٹلائزیشن میں, کیونکہ ابھی ایریز کے اندر جو مارس ہے نا عمران خان کے چارٹ میں 7th ہاؤس میں کنجنکٹ ہوا ہے, سیٹن کے ساتھ کنجنکٹ ہوا ہے, نیپچون کے ساتھ. ابھی تو بیماری خدا نخواستہ پرولونگ ہوتی ہے ان کی تھوڑی سی لگتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو ہاسپٹلائزیشن یا پھر کسی دور جگہ کے اوپر ٹرانسفر ان کی جو ہے وہ نظر آتی ہے, جس سے دونوں معاملات میں عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ بڑے راضی ہیں. ان کے بیمار ہونے سے بھی بہت سارے راضی ہیں, اور کئی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب جو منظر عام ہے اس سے غائب ہو جائیں, خدا نخواستہ. یہ تو خیر اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کتنے حملے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر, کتنی کوششیں ہوئی, جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تبھی جانا ہوتا ہے انسان نے, اور مارنے والے سے جو بچانے والا ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, سہیل آفریدی صاحب عوام کے ساتھ ساتھ عوام میں تو سر وکلا بھی آتے ہیں, وکلا کی بات کر رہا ہوں, قلم چھوڑ ہڑتال کی جو بات کر رہے ہیں, تو عوام کے ساتھ ساتھ وکلا کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ آپ دیکھیں, میں تو چارٹ پڑھ رہا ہوں عمران خان صاحب کا, مجھے ایسی کوئی چیز جو ہے ابھی تھوڑے دنوں کے بعد یہ شروع ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. ابھی فی الحال اگر آپ نے نا فوری کوئی کچھ ایسے کر لے گا ایسے کر لے گا, وہ مجھے وکلا تحریک میں شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں. جی عدل و انصاف سے ریلیٹڈ جو میٹرز میں
اہم ترین رول کرنے والے کریکٹرز، امپورٹنٹ کریکٹرز جو ہیں وہ وکلا ہوتے ہیں، تو وہ اور جو ینگ لوگ ہیں وہ. ٹھیک ہے سر، خان صاحب کے کیسز کی بات کروں تو اس میں ریلیف ملتا کوئی آگے نظر آ رہا ہے؟ یا تو ایک دم ریلیف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ عوام جس وقت آ جاتی ہے نا مطالبات لے کے، وہ پھر کاروان جب بننا شروع ہوتا ہے، تو کیونکہ ابھی جوپیٹر ہے اپنی ایگزالٹیشن کے گھر میں ہے، ابھی اس نے پھر جو نیکسٹ اس کا شفٹ ہے وہ لیو میں ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر لیو میں رہے گا تقریباً 10-11 مہینے، یہاں پہ یہ شفٹ کرے گا 30th آف جون کو. اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے ریلیف عمران خان صاحب کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر یہ تحریک چلتی ہے تو اگر عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے تو ڈی چوک والی سائڈ پہ جانے کا کچھ ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ اب اس میں ذائچے میں تھوڑی ہے کہ ڈی چوک جو ہے وہ، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. ہاں باقی یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے باہر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہاں جاتی ہے ہاں یہ وہ جانے اور وہ جانے. بالکل. سر علیمہ خان صاحبہ بڑی ناراض ہیں پارٹی ممبران سے بھی اور عوام سے بھی، پہلے بھی انہوں نے بلایا اور اس کے بعد عوام اس ٹائم پہ بھی نہیں آئی. اب انہوں نے خاص طور پہ عہدے داران کو جو خاص طور پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی وہ آئیں اڈیالہ کے باہر اور خان صاحب کے لیے تحریک چلائیں، دھرنا دیں اور تب تک بیٹھیں جب تک ان کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی. سیٹ پہ بیٹھا جاتا ہے، سیٹ کون چھوڑتا ہے؟ سیٹ کے اوپر سیٹ بیٹھنے کے لیے لی جاتی ہے، نہ کہ باہر گلیوں سڑکوں میں گھومنے کے لیے. لے لیے انہوں نے عمران خان کے نام پہ، تو ابھی تھوڑا وہ زیادہ تر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ ابھی چاہتے ہیں سکون کریں. تو بی بی نے جو بھی کہا وہ اپنی جگہ پہ، ہم ذائچہ دیکھ کے بتانا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے اس طرح کی سچویشن کچھ دن تک نہیں. ہاں کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ٹریگر ہو جائے، کسی امپورٹنٹ لیڈر سے ریلیٹڈ، پی ٹی آئی کا ہو یا کوئی اور ہو، اس سے ریلیٹڈ، اس کی ہیلتھ یا اس کی لائف سے ریلیٹڈ خدا نخواستہ کوئی بات اگر ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، پھر شاید تھوڑا بہت جو ہے وہ ہل جل آپ دیکھ سکیں. سر اگر خان صاحب تک پیغام پہنچ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کسی بڑی احتجاج کی کال دے سکتے ہیں اگر افسویل آفریدی صاحب کا پیغام پہنچ بھی دیکھیں جاتا میری ہے بات سنیں، میں نے ویڈیو شروع میں عرض کیا نا کہ عمران خان صاحب اب کیوں پیغام دیں گے؟ انہوں نے پیغام دے دیا جیل میں جا کے. ہاں تو اور جو لوگ ان تک جاتے ہیں وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتے، بالکل. یا ان کی سیاست سے جڑی ہوئی کوئی اسٹریٹجی ہے وہ آ کے ڈسکس نہیں کرتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی باقاعدہ پیغام دیں گے یا ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا، کیونکہ ان کا جو لاٹ آف کمیونیکیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، وہ 8ویں گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں ان کا جو ہے نا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو، خدا نہ خواستہ اگر وہ ایگریویٹ ہوتا ہے تو اٹ سیلف اٹ کین بیکم اے میسج فرام عمران خان کہ بھائی کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مراد میری سعید، بات سمجھے نا؟ بالکل سمجھ آ گئی ہے سر. اچھا سر مراد سعید صاحب کا جو بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی قید تنہائی میں جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی عدالتوں کے باہر دھرنا دینے کی بات کی، اور انہوں نے کہا جی جو ٹی ٹی آئی پی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا جی ایسے یہ سارے عہدے داران آپس میں ملتے ہیں مگر عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو ان کا ٹویٹ بھی کوئی اثر رکھے گا یا کوئی؟ تو انہوں نے دھرنا عمران خان کی پارٹی نے دیا تو ہوا ہے عدالتوں کے باہر ہی دیا ہوا نا، اسمبلیاں عدالتوں کے باہر ہی ہیں، دور دور ہی ہیں. بالکل. تو انہوں نے دھرنا دیا ہوا، اپنی اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے. اور تو نہیں نا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کروں تو ان کے بھی صحت کے معاملات تھوڑے سے خراب چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان کا ذائچہ عمران خان صاحب کے ذائچے کو ملا کے اگر کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ان کی ہیلتھ کے ہیں ایشو، مگر شاید اتنی سیویرٹی کے ساتھ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ لاحق ہیں، مگر یس ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو بھی. اور کوئی سویٹ تو نہیں ہے؟ نہیں ہیں، سیویرٹی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک مگر ہے. جس لیول پہ عمران خان صاحب کی النس ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے، یہ ذرا تھوڑی مطلب ریلیونٹلی یا ریلیٹیولی تھوڑی سی کم ہے، مگر بات یہ بھی سیویرٹی کی طرف ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر.
डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब के जायचा डिस्कस हुआ और सुहेल आफरीदी साहब ने जो एहतजाज की कॉल देने का ऐलान किया है कि जी आप सड़कों पे आते नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उस हवाले से डॉक्टर साहब बता रहे थे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।